یہ وہی ویلنٹائن ڈے ہے جو آج ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور اس میں سارے لوگ، سارے مذاہب کے لوگ اس میں شریک ہیں، اور وہ جو غیر مسلم ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان پر تو کوئی شکوہ ہی نہیں ہے، شکوہ صرف مسلمانوں پر، جن کا مذہب، جن کا دین، جن کی شریعت یہ چیزیں، ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ان غیر مسلموں سے بھی بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو مسلمان اس دن کو مناتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو بچے اور بچیاں یہ دن مناتے ہیں ان کے والدان بھی موجود ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ان کی اولاد ان کے کہے میں نہیں ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو اس کو منانے کا ذہن بھی رکھتی ہیں، پھر وہ ان کو رقم بھی فراہم کرتے ہیں، اشیاء بھی فراہم خود کرتے ہیں، اور پھر جب اس کے نتائج صحیح نہیں نکلتے تو پھر گلہ بھی کرتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں، ہماری اولاد خراب ہو گئی اور یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھئی برائی کا نتیجہ ایک دن برا تو نکلنا ہی ہوتا ہے، برائی کو جب روکا نہیں جائے گا تو یہ پھیلتی چلی جائے گی اور وہ اپنے اثرات ظاہر کرے گی۔ میں آپ کو یہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ اب ہم مسلمانوں میں دنیا کے اندر عذاب کیسے ہوتا ہے، اس پر ہر آدمی آنکھیں کھول کر غور کرے کہ ہماری اولادیں کدھر جا رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں، ہم نے ان کی تربیت کے لیے کیا کیا۔ میں آپ کو بڑا ایک عبرتناک خبر سنانا چاہتا ہوں، میں نے خود پڑھی تھی، 2012 اور 13 میں اخبارات میں چھپی تھی۔ ہمارے ملک پاکستان کا تجزیہ کیا تھا، ایک غیر سرکاری ادارے نے وہ رپورٹ شائع کی تھی اور اخبارات میں چھپی تھی، میں نے خود پڑھی ہے۔ کہ 1 سال کے اندر پاکستان میں صرف 1 سال کے اندر 17,211 نوجوان لڑکیاں اپنے آشناؤں کے ساتھ گھر سے بھاگ گئیں۔ یہ صرف 1 سال میں ہوا تھا، 2012 اور 13 کے اخبار کی رپورٹ کے اندر میں نے خود پڑھا ہوا۔ 17,211 نوجوان لڑکیاں اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ گئیں۔ یہی ہے وہ دنیا کا عذاب جو والدین پہلے کنٹرول نہیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں بھگتتے ہیں۔ ان کی نیک نامی پر دھبا لگ جاتا ہے، ان بچیوں کا کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر ساری زندگی وہ ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھتی ہیں وہ لڑکیاں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا عذاب ہوتا ہے جو ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے، اور ان برائیوں کو اگر جائز سمجھتے ہوئے کرے گا، درست سمجھتے ہوئے کرے گا، تو پھر تو وہ تو دار اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے تو آخرت کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بڑا تیار کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے تمام لوگوں کو اس معاملے میں نہ تو شرکت کرنی چاہیے، نہ پیسہ صرف کرنا چاہیے۔ اتنا پیسہ یہ پھولوں پر ضائع کر دیا جاتا ہے،
کہ پھول چھاٹ ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر جو شراب نوشی ہوتی ہے اور ہوٹلوں کے اندر جو شراب و کباب کی محفلیں ہوتی ہیں، اس پر جتنا سرمایہ صرف ہوتا ہے، ہمارے ملک کے نہ تو انفرادی طور پر لوگ اس کو انگیخت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور نہ اجتماعی طور پر۔ ہمارے ملک کے جو حالات جا رہے ہیں، یہاں تو لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ان انگریزوں کے اور ان عیسائیوں کے اور ان کے ان ویلنٹائن ڈیز اور یہ اور فلاں اس کے لیے جو ہے ہم جو ہے اپنے جیب سے پیسہ نکال کر ان کے جیب کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ شراب جو ہے یہ پاکستان کے اندر تو ویسے ہی پابندی ہے، یہ تو غیر مسلموں کے لیے اجازت ہوتی ہے، یہ عیسائی ہیں، یہ دوسرے تیسرے ہیں، ان کے کوٹے کے اندر جو آتی ہیں وہ سب مسلمان خریدتے ہیں۔ اور اس پر بڑی بڑی رپورٹیں اخبارات کے اندر شائع ہوئی ہیں کہ اس موقع پر فلاں سال کے اندر کتنی شراب مسلمانوں نے خریدی، پاکستان میں کتنی خریدی، برطانیہ میں کتنی خریدی، فلاں ملک میں کتنی خریدی۔ یہ ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کی طرف لائیں، نبی کی سنت کی طرف لائیں، شریعت اسلامیہ کی طرف لائیں، وگرنہ یاد رکھیں یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ اس میں کوئی بھول کے اندر مبتلا نہ رہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔